شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق قرضہ وغیرہ ہو وہ اپنے مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق قرضہ وغیرہ ہو وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے، تیسرا انصاف کرنے والا حاکم۔ فائدہ: اعتدال پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اور ریاکاروں کی طرح تجوید اور حروف کی ادائیگی میں تواضع نہ کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے، تیسرا انصاف کرنے والا حاکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائیں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کی بے عزتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائیں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کی بے عزتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں، ان میں خیر و برکت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے بڑوں کی تعظیم کرے اور چھوٹوں پر رحم کرے، ان کے علماء کی عزت کرے، ان کو ایسا نہ مارے کہ ان کو ذلیل کر دے، ان کو ایسا نہ ڈرائے کہ ان کو کافر بنا دے، ان کو خصی نہ کرے کہ ان کی نسل کو ختم کر دے اور اپنا دروازہ ان کی فریاد کے لیے بند نہ کرے کہ اس کی وجہ سے کبھی لوگ کمزوروں کو کھا گئے، یعنی ظلم عام ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں کی لغزشوں
کو معاف کر دیا کرو، البتہ اگر کوئی ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے اس پر حد جاری ہو وہ معاف نہیں کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں کی لگزشوں کو معاف کر دیا کرو، البتہ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے ان پر حد جاری ہو وہ معاف نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ یہ بڑھاپا مسلمان کا نور ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بڑھاپا مسلمانوں کا نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے۔ جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے، یعنی جبکہ مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خاص طور پر نعمتیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائے، جب تک کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں ان کو ان نعمتوں میں ہی رکھتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خاص طور پر نعمتیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائے، جب تک وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں ان کو ان نعمتوں میں ہی رکھتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، ہر خندق آسمان میں زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، ہر خندق آسمان میں زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں
ایسے موقع پر ہاتھ کھینچ لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر اپنی مدد سے محروم رکھیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائیں گے جب وہ اس کی نصرت کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے موقع پر ہاتھ کھینچ لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر اپنی مدد سے محروم رکھیں گے جب وہ اللہ کی مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائیں گے جب وہ اس کی نصرت کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے مسائل و معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ، ان کے رسول، ان کی کتاب، ان کے امام یعنی وقت کے خلیفہ اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہو، یعنی جو شخص دن رات میں کسی وقت بھی ایک خلوص اور خیر خواہی سے خالی ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے مسائل و معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ، ان کے رسول، ان کی کتابیں، ان کے امام یعنی وقت کے خلیفہ اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہو، یعنی جو شخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیر خواہی سے خالی ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، ایسے شخص سے کوئی بھلائی نہ ہو جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے، اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا، اگر ان کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کریں؟ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہو پھر بھی نہ کریں؟ ارشاد فرمایا، کسی غمزدہ محتاج کی مدد کر دیں۔ عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کریں؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا، تو کسی کو بھلی بات بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کریں؟ ارشاد فرمایا، تو کم سے کم کسی کو نقصان پہنچانے سے ہی باز رہیں، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کریں۔ لوگوں نے دریافت کیا، اگر اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کریں؟ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں
اور صدقہ بھی دیں۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا کسی غمزدہ محتاج کی مدد کریں۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ کریں؟ ارشاد فرمایا تو کسی کو بھلی بات بتا دیں۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ کریں؟ ارشاد فرمایا تو کم سے کم کسی کو نقصان پہنچانے سے ہی باز رہیں، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی ہر حالت میں مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ مظلوم ہونے کی حالت میں اس کی مدد کروں گا، یہ بتائیے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیسے مدد کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو، کیونکہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔